آنریبل اسپیکر سر، آج میں بجٹ کے سلسلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ایک اگست اسمبلی کے سامنے۔ سر، جس طریقے کا بجٹ تھا، میں نے احمد علی فراز اور علامہ اقبال صاحب کے دو جو کلام ہیں اس کو ایک ساتھ کیا، کیونکہ یہ بجٹ ایسا ہے کہ اس میں ایک سے کام نہیں چلتا۔ خود بھی رنگ لائی ہے اور سب کو رنگ دیا، خود بھی جیت گئے ہیں اور سب کو جتا دیا۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال کہتے ہیں، طلوع فجر کی صبح ہے ہر ایک شام سے بہتر، مشکل ہے لیکن جو کر گیا وہ کام سے بہتر۔ سر، اس کو انگلش میں ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ بی جے پی والے زیادہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ He has brought color to himself and given colors to others. He has not only won for himself but made others victorious too. The dawn of morning is better than every evening. Though difficult, the one who achieved it, his work is greater. Honorable sir, آج ایک ہسٹورک مومنٹ پہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ جو بجٹ عمر عبداللہ صاحب نے یہاں پیش کیا وہ شاید جموں کشمیر کی اسمبلی کی ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ ایک چیف منسٹر نے اتنا زبردست بجٹ پیش کیا ہے۔ سر، یہ پہلی بار ہے کہ ایک چیف منسٹر صاحب، ایک فائنانس منسٹر صاحب اپنے آفس اور بورڈ روم میں نہیں بیٹھے، وہ ہر ایک جگہ گئے، ہر ایک لوگوں سے ملے، ہر ایک سٹیک ہولڈر سے بات کی، اور نہ کہ صرف وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رولنگ پارٹی یا ٹریجری بینچوں کے بھی، لیکن بی جے پی کے لوگوں سے بھی اور پی ڈی پی کے لوگوں سے بھی اور سجاد لون صاحب سے بھی بیٹھ کر ایک ایک چیز ڈسکس ہوا اس سے پہلے کہ یہ بجٹ ہوا۔ سو یہ پہلی بار اٹ از ان دا ہسٹری آف دس اسمبلی دیٹ یہ بورڈ روم میں نہیں، ایک ایگزاسٹیو ڈبیٹ میں ہوا۔ سر، اس سے پہلے کہ میں نمبرز میں جاؤں، سر مجھے یاد ہے 96 سے پہلے مجھے زیادہ یاد نہیں، لیکن 96 کے بعد جب میرے والد صاحب اس اسمبلی کے ممبر تھے تو میں اس اسپیکر گیلری میں سر بیٹھا کرتا تھا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، یہاں علی محمد ساگر صاحب ہیں، مبارک گل صاحب ہیں، آپ ہیں، یوسف تارگامی صاحب تھے، اس 96 کے ممبرز تھے، اور میں دیکھتا تھا کہ جو سینٹٹی اس ہاؤس کی تھی وہ کتنی زیادہ تھی۔ شاید وہ ناموں سے نہیں جانتا تھا، یہ جانا جاتا تھا کہ دس واز ون آف دا موسٹ پاورفل اسمبلی ان دا ہول کنٹری۔ اور وہاں سے میں جب ایک نوجوان سنتا تھا تو دل خوش ہو جاتا تھا کہ کیا بجٹ کی جو باتیں ہوتی تھی وہ کس لیول کی ہوتی تھی۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں کو، یہ جو یہاں بیٹھے ہیں، کہ اسی ہاؤس کو ایک مووی کے لیے ان لوگوں نے مووی یہاں شوٹ ایک مووی ڈرامہ بنا دیا، جب ان کے لوگوں نے وہ جو یہاں مووی چل رہی تھی بالی ووڈ کی مووی اسی ہاؤس میں کیا، یہ سوچ کے کہ یہ سینٹٹی اس ہاؤس کی تھی۔ تب ہم نہیں تھے، آپ لوگ تھے، آپ کے لیڈرز تھے جن لوگوں نے وہ اجازت دی، یہاں ایک فلمی اکھاڑا بنا دیا اسی ہاؤس کو۔ مقصد کیا تھا سر؟ مقصد تھا ان کا کہ ان کو لگا تھا کہ شاید اب اسمبلی واپس بنے گی، شاید جمہوریت واپس نہیں آئے گی، شاید ان کا وہی غرض تھا۔ لیکن جا کے رکھے سایہ مار سکے نہ کوئی، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہوتا ہے۔ الیکشن بھی ہوا اور سپریم کورٹ کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے نہیں ہوا، سپریم کورٹ کی وجہ سے الیکشن بھی ہوا اور اس کی سینٹٹی بھی انشاءاللہ واپس آ گئی۔ آج نیشنل کانفرنس اپنی حکومت میں ہے۔ سر، اسی طرح میں پچھلے دنوں سر پیچھے لیجسلیٹو کاؤنسل میں گیا سر، چھوٹی سی اس پر کھڑکی ہے، وہاں سے دیکھا سر، کیونکہ یہ اس کے ساتھ نہیں میل کھاتا، لیکن کیونکہ اس ہاؤس میں بھی بہت بڑے نام ہیں۔ یہ ہاؤس صرف ایک چھوٹا سا ہال نہیں ہے، ایک کرسیاں یا ٹیبل نہیں ہے سر، اس کی حالت بہت بری ہے، ٹیبلز اور راستے پہ سارے کچھ گرا ہوا ہے۔ سر میری اتنی ریکویسٹ ہوگی، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اسٹیٹ ہوڈ ضرور واپس آئے گا اور بھرپور طریقے سے آئے گا اور لیجسلیٹو کاؤنسل بھی واپس بنے گا، لیکن تب تک اس ہاؤس کا تھوڑا تقدس سر واپس برقرار کریے گا۔ سر، یہ پہلی بار یہ بجٹ 7 سال کے بعد پیش ہوا ہے، اور وراثت میں ہمیں کچھ نہیں تھا۔ میرے ساتھ ہمارے بی جے پی کی کچھ فرینڈز تھے، آپ کی وسادت سے ہم پی آر ایس لیجسلیٹو وہاں کانفرنس میں گئے دلی، وہ زیادہ تر بجٹنگ پہ تھا، اور آپ حیران ہوں گے، اور میرے یہ بی جے پی والے ساتھی بھی اس وقت بڑے غصہ ہو گئے تھے، اپنی ہی پارٹی پہ غصہ ہو گئے کہ جب بھی ہم نے کوئی سوال پوچھا
کہ جناب آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے بڑے فگرز، آپ نے کیپٹل ایکسپینڈیچر، ریونیو ایکسپینڈیچر، ان سب کی بات کر دی. سر جموں کشمیر کا کچھ بتائیے. اور ایک ہی جواب آتا تھا کہ ہمارے پاس اٹ از ناٹ اپلیکیبل، دیر از نو انفارمیشن اباؤٹ جموں اینڈ کشمیر. دس از دا ہائٹ کہ جموں کشمیر میں. یہ مجھے حیرانی ہوتی ہے جب میرے دوست بی جے پی والے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 7 سال میں ہم نے یہ کیا، 7 سال میں ہم نے وہ کیا. یہی لوگ پھر اس کے بعد جل شکتی اسکیم کھڑا کرتے ہیں، یہی لوگ پھر باقی بات کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ جب دلی سے بجٹ بنتا تھا، ایل او پی کبھی باہر جا کر میڈیا میں یہ نہیں کہتا تھا کہ جناب بجٹس کا کیا ہوا. ایک بھی انفارمیشن جموں کشمیر کے بجٹ کے لیے نہیں تھی. سر روم ایک دن میں نہیں بنا، اسی لیے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ایک بجٹ یا ایک دن سے نہیں ہوگا، اس میں وقت لگے گا. سر ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں گے، جب ٹوٹل ریسیٹس دیکھتے ہیں 1.12310 کروڑ، اس میں سیلریز 23,894 ہے، پینشن 15,300 ہے، پاور پرچیزز 9,000 ہے، انٹرسٹ پیمنٹس 11,518 ہے. اس کے باوجود بھی ایسا بجٹ آج پیش کرنا جہاں بیک میں کچھ نہیں تھا، مجھے لگتا ہے مرحبا اور آفرین عمر عبداللہ صاحب پہ جو انہوں نے ایسا بجٹ کیا. سر اس سے پہلے کہ ہماری پولیٹیکل اکانومی ختم ہو گئی، اٹانومی ختم ہو گئی، حیرانی کی بات ہے کہ یہاں جب ہمارے یہ لوگ اٹھتے ہیں، ہماری فائنانشل اٹانومی ان لوگوں نے ختم کر دی جب ان لوگوں نے جی ایس ٹی اس جموں اینڈ کشمیر میں لگایا. سر حیرانی کی بات ہے، جہاں ابھی سجاد لون صاحب ہے وہاں ان کے فائنانس منسٹر بیٹھا کرتے تھے اور وہ اٹھے تھے. وہ میں اس میں بعد میں آؤں گا. ایک پورا خاکہ ہے جب انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا. ایک فل فلیج اسٹیٹ میں، ایک اچھی اسٹیٹ، ایک پاورفل اسٹیٹ میں 18,000 کروڑ ڈیفیسٹ تھا. 18,000 کروڑ. ان لوگوں نے ہمارے اوپر کتنا لوڈ ڈالا. آج یو ٹی ہے، ان کے ایل او پی کے مطابق یو ٹی کوئی چھوٹی سی یو ٹی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا کتنا ڈیفیسٹ ہے؟ صرف 5,000 کروڑ. تو پھر سے میں مرحبا کرتا ہوں سی ایم صاحب کو، اتنے باوجود بھی انہیں اتنا زبردست یہ بجٹ پیش کیا. سر یہ والا مینیفیسٹو سر ہر کسی کے ہاتھ میں تھا. یہ بھی ہمارے شرما صاحب، ہمارے سلاطیہ صاحب، ایل او پی صاحب یہ والا مینیفیسٹو کی یہ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مینیفیسٹو کا کیا ہے. پہلے دن سجاد صاحب بھی اٹھ کے پیپرز، یہاں سے وحید صاحب بھی پیپر. تو ایک منٹ کے لیے تو مجھے لگا شاید اگر اتنا محبت ہے ان کو ہماری مینیفیسٹو کے ساتھ کہ شاید ووٹ بھی انہیں نیشنل کانفرنس کیا ہوگا اس مینیفیسٹو کو دیکھ کر. سر اس مینیفیسٹو کا آپ بھی چیئرمین تھے اور بہت سارے ممبر تھے. سر ایک بہت اچھا شعر اس سے شروع ہوا تھا اور میں وہ پھر سے ایک بار دہراؤں گا. عزم راسک شوق کامل سائے پیغام کی قسم، یہ خیال خام ہے تیرا کہ منزل دور ہے. یہ ہمارے مینیفیسٹو کا پہلا الفاظ تھا. سر میں اس پہ ایک بات کہوں گا، پتھر پہ جو نقش ابارو تو کوئی بات بنے. پتھر پہ جو نقش ابارو تو کوئی بات بنے. برف کی سل پہ تراشا ہوا چہرہ آخر کب تک؟ برداشت کیجیے، ابھی تو میں آپ تک آیا ہی نہیں. سر ہماری مینیفیسٹو جو ہے وہ ایک کمپریہنسو مینیفیسٹو ہے اور ہمارے پہ آج کی بجٹ میں وہ سب کچھ مینشنڈ ہے اور میں ایک ایک کر کے اس کے اوپر آؤں گا. میں جانتا ہوں کہ باقی ممبرز کو بھی اس کے اوپر بات کرنی ہے، میں کوشش کروں گا جتنا کم ٹائم لے سکوں اتنا لے لوں گا. سر اپوزیشن ایک وہ ماما کی طرح ہے کہ جب اس کو ہم کہوا دیتے تو وہ کہتے ہیں نون چائے کہاں ہے، اور جب ہم ان کو نون چائے دیتے وہ کہتے ہیں بادام کہاں ہے. تو یہ ان کا کام ہے، ان کا یہ اپوزیشن اسی لیے کہلاتے کہ ان کو کچھ بولنا ہے. نہیں تو آج تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی کسی رولنگ پارٹی کے بجٹ پہ اپوزیشن نے کہا بڑا اچھا بجٹ ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں. اور ان کی پیڑا، کیونکہ پیڑا کیونکہ میں ہندی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں پیڑا سمجھتا ہوں کہ پیڑا مینس پین. سو آئی کین انڈرسٹینڈ ان کی پیڑا اس وقت کیا ہوگی کہ اتنا مشکل میں اتنا اچھا بجٹ پیش ہوا تو کچھ تو ہے اس میں کہ یہ کچھ کرے. بٹ سر یہ سیاست بھی عجیب چیز ہے، جب ان کے پاس تھی تو بہتر تھی، اب ہمارے پاس ہے تو یہ کہتے ہیں تباہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی پیڑا ہے. سر اس بجٹ نے اے وائی کی بات ہوئی ہے. جس طرح میں نے کہا روم ایک دن میں نہیں بنا اور ہر ایک چیز، کل عمر صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا کہ یہ ایک شروعات ہے. ایک مکان بنانے میں پہلے پلنتھ بنتا ہے،
ہمارے پاس جتنا پیسہ تھا ہم نے پہلے یہ سوچا کہ جو سب سے نچلی جو پورسٹ آف پور ہے پہلے ہم ان کو AIY دیں, پہلے ہم ان کو 200 یونٹ دیں. اس کا مطلب نہیں ہم رکے ہیں. یہ پہلا بجٹ ہے, چوتھا بجٹ اور پانچواں بجٹ نہیں ہے. ان کا بجٹ جب پیش ہوا تھا تو صرف ڈیفیسٹ تھا. ہمارے پہلے بجٹ میں ایٹ لیسٹ ہم نے شروعات تو کی ہے. اور AIY کوئی 2 لاکھ نہیں ہے, بینیفیشریز 1 ملین ہے جو یہ لوگ مسلیڈ کر رہے ہیں ہاؤس کو. 1 ملین بینیفیشریز آر آف AIY. اینڈ انشاءاللہ اف دس گوز ویل, اگلے بجٹ یا جب بھی انشاءاللہ ہوگا یہ BPL بھی انشاءاللہ انکلوڈ ہوگا اور وہ ہر کوئی چیز ہوگا جو ہمارے مینیفیسٹو میں ہے. سر No. سر آپ میں سجاد صاحب کی بھی پیڑا سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے, ان کی پیڑا ان کے ساتھ زیادہ ہے. پیڑا مطلب پین ان کی زیادہ ہے. سر میں سمجھ سکتا ہوں ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا اثر بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے. سر یہ جو بجٹ ہے سر, جہاں یہ AIY کے بارے میں بات کرتا ہے, جہاں یہ جو ہم پورسٹ آف پور کی بات کرتا ہے, سر یہ روٹی مکان کی بات کرتا ہے. سر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹافی اور دودھ بھی لوگوں کے گھروں تک پہنچائے تاکہ کبھی کوئی حکمران پھر ٹافی اور دودھ کے لیے کسی کا قتل نہ کرے. ہم کوشش کریں گے سر. وہ سر جہاں تک بجٹ کی بات ہے, پہلے میں ہمارے ان دوستوں کے ساتھ بات کروں گا. سر جس طرح میں نے کہا 18,000 کروڑ کا ڈیفیسٹ تھا. پہلے تو ہم جب ان لوگوں کے یہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے ان کے فائنانس منسٹر, اور ٹیکس لگایا گیا کس پہ؟ ریڈی ٹو سٹچ کلوتھ, جو بیچارے غریب اپنا وہ سلتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس کیا. یہ چوتھا بجٹ تھا, پہلا بجٹ نہیں تھا. ہمارے پہلے بجٹ میں بھی کوئی ایسا ٹیکس نہیں ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک سیکنڈ بات سنیے. دیکھیں BJP والے چھپ بیٹھے, یہ بیٹھے یہ, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اب ایک ہی سیٹ جیت کے آئے ہیں تو پھر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی اگین سے پیڑا ان کی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد سر جب ان لوگوں نے ٹیکس لگایا, کیونکہ یہ ایک ہی گورنمنٹ تھی, چکن اور گھی پر بھی ٹیکس لگایا. عام گھی جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا, اور وہ چوتھا بجٹ تھا. اس کے بعد سر یہاں ہمارے BJP کے دوست کیجولز, ہاں جی ان کو کیوں نہیں کیا؟ چوتھے بجٹ پہ بھی ان نے کہا ہم 1 مہینے میں کریں گے. آج 7 سال ہوا, وہ بیچارے ابھی بھی ایسے ہی ہے. آج بھی سنیے ان کی بجٹ میں کسی کو ریگولرائز نہیں کیا, لیکن ہمارے مینیفیسٹو میں ہے کہ یہ 5 سال کا جو مینیفیسٹو ہے اس میں ہم ہر ایک کو ریگولرائز کریں گے. ہر ایک جو ہمارا کیجول ہے اس کو ہم کریں گے. یہ اس نیشنل کانفرنس اور ہمارے مینیفیسٹو کا وعدہ ہے. سر آپ لوگوں نے نیگلیکٹ کیا, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سر, ہمیں سکھایا جاتا ہے ایک اسٹرانگ اکانومی ہوتی ہے جب اس کا ایجوکیشن سیکٹر, جب اس کا ہیلتھ کیئر سیکٹر اسٹرانگ ہوتا ہے. سر آپ حیرانی کی بات ہے ان کی بجٹ میں کہیں بھی مینشن نہیں تھا ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کا, کہیں بھی مینشن نہیں تھا. ان لوگوں نے ایک ٹور پروگرام کیا, اس پہ رکھے 1300 اسٹوڈنٹس ہم کریں گے, اس میں ہم 10 کروڑ کی آمدنی رکھیں گے. سر آپ حیران ہوں گے کہ 1 روپیہ بھی اس میں سے خرچ نہیں ہوا, نہ ایک اسٹوڈنٹ بھی کوئی ٹور پہ نہیں گیا. تو جب ان لوگوں نے نہ نوجوانوں پہ کوئی رکھا نہ اسٹوڈنٹس پہ رکھا, تو یہ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اسی لیے خوش ہے کہ دلی سے بجٹ آئے, کیونکہ ان کو کچھ پتا ہی نہیں اس کے بارے میں. اس کے بعد سر ڈیزاسٹر جو میٹیگیشن فنڈ ہے, تب ان نے صرف 1 کروڑ رکھا تھا. آج عمر صاحب کی حکومت نے 39 کروڑ ڈیزاسٹر میٹیگیشن فنڈ رکھا ہے. سر ایگریکلچر سپورٹ, اور میں اب اپنے بجٹ پہ آتا ہوں. میں صرف ان کو سناتا چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے جموں کشمیر کے لوگوں سے کتنا دھوکہ کیا ہے. سر ہمارے بجٹ میں جو ہے وہ ایک کلیئر ویژن ہے, یہ بات کرتا ہر ایک انسان کی, اور ایک نیم ڈالتا ہے, ایک بنیاد ڈالتا ہے کہ آگے جا کے اگلے 5 سال میں ہم کیا کیا کریں گے. یہ پہلا بجٹ نہیں ہے, یہ آخری بجٹ نہیں ہے, یہ پہلا بجٹ ہے, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جائیں گے. سر چلیے ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں. سر ایگریکلچر بیک بون ہے ہماری اکانومی کی. عمر صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں, 415 کروڑ ان نے اس کو کیا, اسے 5005 ہیکٹر کے ساتھ
2,88,000 نوجوان ہیں جن کو نوکریاں ان سے ملیں گی. تو کہاں ہے؟ آپ لوگ کہتے تھے اس میں کچھ نہیں ہے, تو یہ کہاں سے آ گیا؟ سر ہارٹی کلچر میں ہم نے 30 کروڑ کی ہائی ڈینسٹی پاپولیشن کی بات کی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہائی ڈینسٹی اس میں کام کر سکتے ہیں اور کسی طریقے سے اپنے باغ سجا سکتے ہیں. سر کیتھ لیب میں یہ کہتے ہیں نا سر, ہمارا منشور اٹھا رہے تھے, کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ سر ہم نے اپنے منشور میں ہارٹیکلچر کی بھی بات کی, ایگریکلچر کی بھی بات کی, اور ہیلتھ کیئر کی جب بات کی تو ہم نے کہا ہم ہر ایک ایس ڈی ایچ میں اور ہر ایک جو یہ ہے جی ایم سیز میں ہم لوگ کیتھ لیبز لگائیں گے, ہم ایم آر آئیز لگائیں گے, ہم ہر ایک جی ایم سی میں J83 ہاسپٹل. سر یہ والا بجٹ کہتا ہے کہ ہر ایک میں ایکس رے بھی لگے گا اور ہر ایک ایس ڈی ایچ میں جو ایکس رے مشین ہے اور جو ایم آر آئی مشین ہے. سر یہ لگے گی, کچھ نہیں ہے, لگے گی آپ سر ہمارا ہائیڈرو پاور جو پالیسی ہے سر, اس سے ہماری خود, سر ہم اگر اچھا بجٹ دیں گے تو ہمیں کہیں سے ریونیو بھی لانا ہے. عمر عبداللہ صاحب نے بھی کل بولا کہ ہماری جو ہائیڈرو پاور پالیسی ہے اس کی وجہ سے جب ہمارا ریونیو جنریٹ ہوگا تو ہم بہتر کر سکتے ہیں. سر اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ, سر میں 2-3 منٹ میں سر ایک ختم کروں گا. سر بہت لمبا ہے مجھے پتا ہے, پھر یہ سر بس 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. سر میں ختم کر دیتا ہوں. سر میں اس کے اوپر زیادہ باتیں کروں. سر ایک بات کروں گا. سر ہمارے سجاد صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا, کہا کہ ہم لوگوں نے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر کی بڑی تعریف کی. بہت اچھی بات ہے. سر کہا سر جہاں یہ کھڑے ہیں, جب یہ پچھلی بار منسٹر تھے یہ اٹھے اور اپنے منہ سے بولا کہ میں بی جے پی کا بہت بہت مہربان ہوں. کس لیے؟ ایک پاسپورٹ کے لیے. ایک پاسپورٹ کے لیے. اس نے یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی تعریف کی, اس نے بی جے پی کی بھی تعریف کی, ہر کسی کی تعریف کی. اگر ہم نے سنیے ہم لوگوں نے عمر صاحب کی ایک وزٹ پہ عمر صاحب کی ایک وزٹ پہ 5,000 کروڑ فائنانس منسٹر نے ہمیں اوور اینڈ اباؤ دیا تاکہ ہمارے کانٹریکٹرز اور امپلائیز کے پیمنٹ جائے. تو کیا ہم شکریہ ادا نہیں کریں فائنانس منسٹر کا؟ تو جب آپ ایک پاسپورٹ پہ کر سکتے ہیں ہم 5,000 کروڑ پہ کر سکتے ہیں. سر میں آخر میں, سر بہت لمبا تھا لیکن میں آپ نے سر بس لاسٹ میں ایک لاسٹ میں بات کروں گا. سر دس بجٹ از اے ہوپ, اور میں جس طرح فارسی میں ہر کسی نے بات کی تو میں فارسی میں اس کے ساتھ ہی یہ اپنی آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. سر مولانا جلال الدین محمد بلخی, جس کو پیار سے رومی کہتے ہیں, ان کی ایک بہت اچھی نظم ہے, اس کو میں آخر میں بولوں گا اور اسی کے ساتھ اپنی تقریر ختم کروں گا. درین کھوک درین مزرع ایک پوک, بے جوز مہر بے جوز عشق دگر تک نقورن. سر اس کا میں مطلب بتاؤں گا. اس خاک میں اس پاک کھیت میں سوا محبت کے سوا عشق اور کوئی بیج نہ بوئے. بہت بہت شکریہ.